بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ایک اور خبروں سے بھرپور دن، مسلسل دوسرا دن کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب اور آج ان کی اہلیہ بھی ان کے خلاف ایک فیصلہ آ گیا۔ یہ فیصلہ تھا توشہ خانہ کا۔ توشہ خانہ میں اس سے قبل بھی ایک فیصلہ آیا تھا، لیکن وہ آج والے اس فیصلے سے کچھ اعتبار سے مختلف ہے۔ یعنی توشہ خانہ میں ہی اس سے پہلے ان کو نااہل کیا گیا، 3 سال قید دی گئی تھی۔ وہ فیصلہ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی استدعا پر۔ اس وقت کے قومی اسمبلی کے اسپیکر رجا پرویشور صاحب نے استدعا کی تھی۔ یہ والا جو ہے وہ نیب کی استدعا پر ہے، اور آج فیصلہ آ گیا کہ 14 سال قید ہو گئی ان کو، خان صاحب کو 14 سال قید ہو گئی، بشریٰ بی بی صاحبہ کو بھی آج کے اس فیصلے کے نتیجے میں۔ اب یہ اس فیصلے سے کہ کیا مثبرات ہو سکتے ہیں، اور انٹرسٹنگلی یہ فیصلہ ان جج صاحب نے سنایا ہے جنہوں نے ہی 2018 میں ایک فیصلہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف بھی سنایا تھا، جج محمد بشیر صاحب۔ ایگزیکٹلی انہی جج صاحب نے یہ فیصلہ آج یہ سنایا عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ کے حوالے سے۔ بہرحال ہم ذرا اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا کیا معاملہ ہے، اور مین وائل آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی ایک اہم ترین اجلاس ابھی ہو رہا ہے۔ کچھ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں کے پی کے بلوچستان میں، اس کی بنیاد پر ایک اجلاس انہوں نے کل بھی بلایا چیف الیکشن کمشنر نے۔ تو اب بہرحال دیکھتے ہیں، اگر وہاں بھی ہمارے کوئی کورسپونڈنٹ ہو تو ذرا ان کو لیجیے گا تاکہ ہم پوچھیں کہ وہاں اس اجلاس میں کیا ہوا۔ ابھی ہم ذرا آج کے اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے یعنی بانی عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کیس میں لائر رہے، اسی آج والے کیس میں جس میں سزا ہوئی جناب بیرسٹر شہباز کھوسہ صاحب، صاحبزادے بھی جو ہیں وہ لطیف کھوسہ صاحب کے۔ حسن رضا پاشا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل کے، تاکہ ذرا ایز اے لائر کیا اوپینین ہے وہ بھی دیکھیں اور پولیٹیکل کیا اوپینین ہے، ذرا یہ دونوں چیزیں ہم دیکھیں۔ میں دونوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ شہباز صاحب السلام علیکم۔ شہباز صاحب ہے جی ہمارے ساتھ؟ شہباز صاحب السلام علیکم۔ نہیں میرا خیال ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ حسن رضا کیا حال چال ہے؟ اللہ کا نام، آپ ٹھیک ہیں شہباز صاحب؟ یہ کنیکٹ نہیں، شہباز صاحب کو شاید میری آواز نہیں جا رہی کنیکٹڈ نہیں۔ حسن رضا پاشا صاحب آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ سر السلام علیکم۔ جی آواز آ رہی ہے سر، شکریہ وقت دینے کا۔ اچھا حسن رضا پاشا صاحب، پاکستان بار کونسل ظاہر ہے آپ کی وابستگی ہے، یہ آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی ایک بات ذرا بطور مجموعی لائرز کو مخاطب کر کے کہی ہے، ذرا پہلے آپ وہ سنیے گا، اس پہ پھر آپ اپنا مجھے اوپینین دیجیے گا، دکھائیے۔ جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو آج میرے خیال میں انہوں نے اپنے آپ کو دفن کر دیا۔ پہلے تو لائرز ہمیں جواب دیں، انہوں نے کیوں نہیں دیکھا کہ ہمیں انصاف ٹھیک ملنا چاہیے کہ نہیں پاکستانیوں کو۔ یہ جو آج عمران خان جیل میں بیٹھے انہوں نے ایکسپوز کر دیا پورا سسٹم، جو رہ گیا تھا نا کسر، کہ لائرز اب ہمیں جواب دیں کہ ان کی ایسوسیشنز کیوں نہیں ہمیں بتاتی ہیں۔ کوئی لائرز ایسوسیشن، کوئی بار کاؤنسلز، کوئی نہیں بول رہا ہے۔ اپنے الیکشنز کے لیے ماشاءاللہ اتنی محنت کرتے ہیں، کاش ہمارے جسٹس سسٹم ہے اس کے لیے بھی اتنی محنت کر دیتے ہیں۔ اب یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جن کو پتہ ہے کہ اس وقت لوگوں کا کیا موڈ ہے، لوگوں کو ان لوگوں پہ غصہ ہے، ان لوگوں پہ اعتماد اٹھ چکا ہے۔ جماعت اسلامی کو جنہوں نے کیا عظیم شخصیت تھی مولانا مودودی کی، اور کیا حال کر دیا انہوں نے اپنی جماعت کا کہ جی تو یہ پاشا صاحب اس میں بتائیے گا کہ آپ کا ایز اے ریپرزینٹیٹو پاکستان بار کونسل کیا اوپینین ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ایز لائر ریپرزینٹیٹو جو میاں محمد نواز شریف صاحب کا بھی جو کیس تھا جس میں ان کو سزا دی گئی تھی اور اتفاق سے یہی جج تھے، جی ہاں، اس کو بھی ہم نے مذمت کی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ لائف ٹائم جو نااہلی کی جو ان کے وہ تلوار لٹک رہی تھی، وہ بھی ہم نے اس کی بھی مذمت کی تھی کہ لائف ٹائم نااہلی نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ ادھر آتے ہیں تو یہاں پہ جس انداز میں معاملات کو بڑھایا گیا، جس انداز میں معاملات کو چلایا گیا، اس کی بھی دو ہیں۔ ایک ہے قانونی نقطہ نظر، ایک قانونی اینگل ہے، اور دوسرا جو ان کی پالیٹکس کے حوالے سے اینگل ہے اس کا ہے۔ پولیٹیکل حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں جو اس کی ٹائمنگ ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، اور اس پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ابھی دو رخی تلوار ہے کہ جنہوں نے اس ڈیٹ پہ یہ فیصلہ کروایا الیکشن سے 7-8 دن پہلے، تو آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی۔
اور تصویر بھی نہیں آ رہی. میں بریک لے لیتا ہوں, میرا خیال ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جناب پرائم آپ کو پہ خوش آمدید کہتے ہیں. شہباز کھوسا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہوپفلی؟ جی بالکل آ رہی. ہاں اچھا, بس میں آپ سے ذرا پوچھتا ہوں کہ وہ آج کیا معاملہ ہوا. آپ اس کیس میں خان صاحب کے ساتھ بھی تھے, سارا کچھ ذرا سٹوری پوچھتا ہوں کہ آپ نے کل کیا دیکھا, آج کیا ہوا. تو پاشا صاحب آپ کی بات یہاں تک آئی تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف بھی جب انیجا صاحب نے فیصلہ سنایا تھا آپ نے اس کی مذمت کی, یعنی اس کی مذمت کی تھی, اور آپ کہہ رہے تھے کہ اس کیس کے دو پہلو ہیں آج والے کے, ایک پولیٹیکل اور ایک لیگل. تو آپ کنٹینیو کیجیے گا. سمجھ جی ہاں جی, تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو تو لیگل پہلو ہے اس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ پروسیجرل ڈیفیکٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور 342 سی آر پی سی کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کی ریکارڈ نہیں کی گئی یا ان سے وصول نہیں کی گئی جو سوال نامہ دیا تھا کورٹ نے. لیکن اس میں دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن میں ایک سوال یہ ہوتا ہے 342 کی سٹیٹمنٹ میں کہ کیا آپ سیکشن 340 سی آر پی سی کی سٹیٹمنٹ آن اوتھ خود دینا چاہیں گے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنے دفاع میں کوئی اپنی ایویڈنس پیش کرنا چاہیں گے. اب یہ جواب لیے بغیر انہوں نے فیصلہ دے دیا, کم از کم ہم اس کو کسی طور پہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ فیصلہ ان پیرامیٹرز میں یہ درست ہو گیا, کیونکہ اگر 342 کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی اور اگر اس سٹیٹمنٹ میں عمران خان صاحب نے دونوں سوالوں کی جواب افرمیٹو دیے ہیں کہ جی میں ڈیفینس ایویڈنس پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں خود آن اوتھ سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں, تو یہ دونوں جب نہیں آئے تو پھر جو ان کا جواب جو تھا وہ ضروری تھا, کیونکہ ان کی ایویڈنس ریکارڈ کرنا ضروری تھی, ڈیفینس ایویڈنس, جو کہ اس میں نہیں کی گئی. اور ایک اور چیز میں نے پہلے بھی 2 پروگرام میں یہ بات کی ہے بدامی صاحب, دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ جو جج بشیر صاحب ہیں کیا یہ عمران خان کی حمایت میں ہے یا ان کے خلاف ہے. اچھا, جس انداز میں کی گئی ہے, ہاں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ٹیکنیکلی ان کو اتنا بینیفٹ دے دیا گیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ اپیل لگے گی تو اس کو انہی پہ چیز پہ بینیفٹ مل جائے گا کہ یہ پروسیجر ڈیفیکٹ اپنی جگہ پہ بڑے گلیئرنگ قسم کے ہیں. اگر میں صحیح ریکال کر رہا ہوں تو حسن صاحب بتائیے گا کہ ایک اور جج صاحب جنہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف سزا سنائی تھی, مرحوم ہو گئے وہ ارشد ملک صاحب, پھر ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی جو کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ ریکارڈ کر رہے ہیں. ناصر بٹ صاحب جو کہ نون لیگ کے آمدار ہیں, وہ کچھ اسی طرز کی بات کر رہے تھے کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ پہ اتنا پریشر تھا اس وقت, اس لیے مجھے فیصلہ تو یہ دینا پڑا, لیکن یہ سکم اس میں چھوڑ دیا ہے, اس کی بنیاد پہ کر لینا اپیل تو شاید کیس آگے نکل جائے گا, کیس تگڑا ہو جائے گا آپ کا. کچھ ایسی صورتحال تھی, ایم آئی رائٹ, ایم آئی ریکالنگ اٹ کریکٹلی؟ اور ایگزیکٹلی, اور الٹیمیٹلی بینیفیشری کون ہوا اس کا؟ ہاں میاں صاحب ہوئے, بینیفٹ ملا. تو ابھی بھی یہ آپ پہلے تو شاخانہ والا کیس دیکھ لیں جس میں 3 سال سزا ہوئی, اس میں جج صاحب جو تھے اس وقت کے, انہوں نے پوچھا کہ آپ ڈیفینس ایویڈنس دینا چاہتے ہیں, اور خان صاحب نے کہا جی میں دینا چاہتا ہوں, اور اس کے باوجود ان کو اپرچونٹی پرووائڈ نہیں کی گئی کہ وہ اپنی ڈیفینس ایویڈنس دے دیں. اب یہ ملزم کا حق ہے کہ وہ ڈیفینس ایویڈنس دے. اب تو اس طور پہ وہ بھی ڈیفیکٹو ہے, اور یہاں تو 342 کی سٹیٹمنٹ ہی آن ریکارڈ نہیں ہے. اگر فرض کر لیں وہ ان دونوں سوالوں کا جواب یہ دے دیتے ہیں کہ میں خود سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں آن اوتھ, اور دوسرا سوال کہ میں خود اپنا ڈیفینس میں ایویڈنس دینا چاہتا ہوں, تو پھر وہ کدھر جائے گا وہ؟ ٹھیک ہے. اچھا میں ذرا ابھی یہ تو بیرسٹر شہباز کھوسا صاحب سے پوچھتے تھے نا, وہ تو خود تھے اس کیس میں, اور ویری انٹرسٹنگلی کل ہی شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا ہوئی, ان کی صاحبزادی ہمارے پروگرام میں تھی, انہوں نے پیناما کیس کے حوالے سے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا کہ ان کو بہت ہی بھونڈے انداز سے نااہل کیا گیا, حالانکہ ان کو تگڑے گراؤنڈز پہ بھی نااہل کیا جا سکتا تھا, لیکن اجلت میں فیصلہ دیا گیا, بھونڈے انداز میں فیصلہ دیا گیا. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید اس لیے کیا گیا کہ بعد میں ریلیز دیا جا سکے. آج یہی بات ان کیسز کے حوالے سے خان صاحب کے حوالے سے ہو رہی ہے. تاریخ اتنی جلدی اپنے آپ کو دہرا رہی ہے, 2018 کل کی بات ہے, 2024 میں ہو رہا ہے, تو بہرحال یہ سب کچھ. اچھا شہباز صاحب, پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے نا, آپ اس کیس میں خان صاحب کے ساتھ رہے, تو آج کیا ہوا, یعنی واٹ ایگزیکٹلی ہیپن ٹوڈے؟ آپ لوگ کے جانے سے پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا کیا, یہ بتا دیجیے. اور یہ بھی کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں 342 کا بیان دینا چاہتا ہوں اور وہ نہیں لیا گیا, جس طرح حسن پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیٹ از دا کیس, پھر تو کیس بہت تگڑا ہے خان صاحب.
میں خان صاحب کا اس کیس میں شروع سے وکیل ہوں جی، جی ہاں۔ اور اس کیس میں یہ ہوا کہ آج کا اگر آپ پوچھیں گے تو یہ رات 12 بجے سے آج شروع ہوتی ہے، اور میں اور علی ظفر صاحب اور ان کے دفتر میں ہم بیٹھ کر یہ جواب تیار کرتے رہے صبح 4 بجے تک، اور آج صبح جب ٹائم تھا لیٹر کا ٹوڈے کا، تو ہم جب اپنے طرف سے نکلے رستے میں ہی 9:15 بجے ہمیں بتا دیا گیا کہ جی سزا اناؤنس کر دی گئی۔ یہ 342 کا بیان عمران خان صاحب نے ہماری کنسلٹیشن سے دینا تھا، جو ہم نے بڑی محنت سے تیار کیا۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلا ہوں جو پاشا صاحب نے کی، تھینک یو فار ہم۔ کل ہم نے بشرا بیوی کا 342 سٹیٹمنٹ میں نے ریکارڈ کروایا، اور اس میں میں نے کہا کہ میں ڈیفینس ایویڈنس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ میرے 2 رائٹس سلب کیے گئے آج، جس میں میرا 342 کا رائٹ سلب کیا گیا، اور اس کے بعد میری کلوزنگ آرگومنٹس بھی سلب کیے گئے۔ اور اگر آپ بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو یہ کیس ایک ہار کا کیس ہے، جو سعودی ایمبیسڈر نے گھر پر آ کر خان صاحب کے سٹاف کو پریزنٹ کیا۔ خان صاحب نے اپنے سٹاف کو کہا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو توشہ خانہ میں جمع کرا دو، یہ پروٹوکول سیکشن اٹھا کر لے گیا۔ اور پھر ایم ایس نے پوچھا کہ کیا آپ یہ ریٹین کرنا چاہتے ہیں؟ خان صاحب نے کہا، اس پہ اپنی رضامندی ظاہر کی۔ ان کا پروسیس تھا اس وقت، لا کا پروسیس یہ تھا کہ اگر ایک پرائم منسٹر اپنا گفٹ ریٹین کرنا چاہتا ہے تو وہ سرکار اس کو، کیبنٹ ڈویژن اس کو ایویلیویٹ کرائے گی اپنے 2 ایویلیویٹر سے۔ ان دونوں ایویلیویٹرز نے 2018 میں جو ایویلیویشن کی، وہ انہوں نے اس کو 1,80,00,000 کا پایا، سرکاری ایویلیویٹرز کو، جو آج سرکار میں جاب کر رہے ہیں اور پروموشن بھی لے چکے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ایز پر لا پرائیویٹ ایویلیویٹر جو کہ گورنمنٹ کے پینل پہ اس وقت موجود تھے، ایلیجنٹ اپریزرز جو اس وقت یہ تھے، اور انہوں نے اس کو 1,84,00,000 کا پایا۔ اس کا 50% خان صاحب نے اس ٹائم پر جمع کرا دیا، اور یہ کہانی یہاں ختم ہو گئی، ہار خان صاحب کے پاس چلا گیا۔ خان صاحب کی حکومت جاتی ہے 2022 میں، 2022 کے بعد یہ کیس بنتا ہے 2023 میں، انکوائری شروع ہوتی ہے۔ ان اپریزرز کو ہوش آتا ہے 22 دسمبر 2023 میں، یہ آ کر نیب چیئرمین کو کہتے ہیں کہ سر ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے تو وہ بڑی مہنگے ہار تھے، ہم نے ان کو سستے میں ایویلیویٹ کر دیا ہے، اور ہمیں اس وقت نہ ہم نے رشوت لی، نہ ہمارے پہ کوئی ایسا مسئلہ تھا، مگر ہمیں لگا کہ اگر ہم یہ ہار نہیں دیں گے اس ویلیو پر تو ہم شاید پینل سے اتر جائیں، اور اس پر یہ کیس بنا۔ اور وہ جو 3 ارب روپے کی ویلیو بنائی گئی، وہ ایک میٹرک انٹر پاس، جو شخص 7 سال سے BCom پاس کرنے کی ٹرائی کر رہا ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ ڈائمنڈز کا ویٹ کیرٹ میں ہوتا ہے یا گرامز میں، جس کو یہ نہیں پتا کہ ڈائمنڈ کی اسیسمنٹ آپ کلر کلیرٹی کے بغیر نہیں کر سکتے، جو خود کہتا ہے کہ میں نے تصویر کی بیس پر یہ ایویلیویشن کی، مگر بعد میں کہتا ہے کہ میں تصویر دیکھ کر ایویلیویشن نہیں کر سکتا، جو ایک پارٹ ٹائم سپیئر پارٹس کی دکان میں کام کرتا ہے دبئی میں اپنا روزی بسر کرنے میں، اس کی گواہی پر ہم نے کہا کہ سرکار کو اتنا نقصان ہو گیا ہے، اور ہم نے اپنے پرائم منسٹر وہی ہار جس کی پہلے مالیت لگائی گئی کو 14 سال سزا دے دی اور اربوں روپے کے اس پر فائن کر دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں وہی ہار جس کی پہلے مالیت 1,80,00,000 لگائی گئی تھی، اسی ہار کی بعد میں مالیت 3 ارب روپے لگائی گئی، ایگزیکٹلی اسی ہار کی 3 ارب ایک میٹرک انٹر پاس BCom فیل شخص نے لگائی۔ کس نے لگائی ویلیو؟ یہ 3 ارب روپے، جس پہ یہ شور مچا رہے ہیں سرکار کو نقصان ہو گیا۔ یہ ایک میٹرک انٹر پاس BCom فیل انسان نے لگائی۔ اچھا، ابھی اگین مجھے بار بار کیونکہ حالیہ تاریخ ہے تو بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ شہباز شریف صاحب ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ جب یہ نیب جب ٹرائل میں تھے تو وہ پتہ نہیں کوئی اس طرح کا، if I'm recalling it exactly correctly, I'm not sure، کہ جناب وہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ نے وہ کہنے لگے میں نے تو ایس کمپنیز کو دیا ہے جناب یہ سارا ٹھیکہ۔ تو پوچھا گیا کہ ایس کہاں کی کمپنی ہے، بتائیں کہاں کی رجسٹرڈ ہے، اس کا پتہ بتائیں، اس کا نام بتائیں۔ وہ لڑکے سے یہ پوچھ رہے تھے ان سے کہ یار یہ آپ ایس کمپنی کا تو آپ خود مان گئے، اب اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا اس سے کیا تعلق ہے۔ اچھا، سو ایز اے لائر، جہاں آپ کی آف کورس ایک افیلیشن ہے اور اس آپ کے لیڈر بھی ہیں وہ اور آپ کے کلائنٹ بھی ہیں ان اے وے، تو آپ اس پر تو ٹھیک ہے آپ کے خلاف فیصلہ ہے تو آپ افسردہ ہوں گے، بٹ ان اے وے آر یو سیٹسفائڈ کہ اتنے ویک گراؤنڈ پہ سارا کچھ ہوا ہے کہ یہ تو بہت آرام سے یو ول گیٹ اوے وتھ اٹ؟ شہباز صاحب دیکھیں،
میں ایک وکیل بھی ہوں, میں ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بھی ہوں. ہاں. میری عزت عدالت کی عزت کے ساتھ منسلک ہے, اور مجھے آج بڑا شرمندہ ہونا پڑا کہ ایک دفعہ پھر پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اس طرح کے کالے فیصلے ہو رہے ہیں. آپ یقین کیجئے گا, یہ میں ٹرائل 9 جنوری کو شروع ہوا اور 31 جنوری کو ختم ہو گیا, اور جس بھانڈے طریقے سے فراری یا لیمبرگینی کی سپیڈ پہ یہ جج صاحب نے ٹرائل کیا, اس میں وہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے درخواست دے دی کہ مجھے چھٹی پہ بھیج دیا جائے. ان کی درخواست, ان کو اتنا پریشر ڈالا گیا کہ ان کی درخواست چھٹی کی کینسل ہوئی. یہ ریکارڈ کی بات ہے. پھر جب یہ آخری دن, جب میں نے کہا کہ آپ نے یہ ڈیفنس کا رائٹ کیسے کلوز کر دیا میری موجودگی میں وہاں ڈیفنس کراس ایگزامینیشن کے لیے اپنے والد لطیف کھوسا کا الیکشن چھوڑ کر آیا ہوں. آپ یہ پلیز الیکشن یہ کریں, کراس ایگزامینیشن کا رائٹ دیں مجھے تاکہ میں اس کو کراس ایگزامن کر سکوں. تو وہ 6 دفعہ ایک دن میں بیمار ہوئے, جیل ہاسپٹل میں 6 دفعہ گئے, اور اینڈ میں جیل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے. تو اتنے آتے ہیں اللہ تعالیٰ. سو آپ کے خیال میں یہ جب پریشر میں آ گئے, اور آپ نے خود کہا کہ ایک اور فیصلہ, سو آپ کی کیا رائے کھوسا صاحب, یہی جج صاحب تھے اور آج سے 5 سال پہلے ایک اور سابق وزیر اعظم تھے اور یہی جج صاحب فیصلہ سنا رہے تھے, وہ ایک میرٹ والا فیصلہ تھا یا وہ بھی ایک پریشر میں آ کے جج صاحب نے فیصلہ دیا آپ کے خیال میں؟ سر دیکھیں, میں اس کیس میں وکیل نہیں تھا. ایز اے لائر, ایز این آبزرور, ایک سمپل سی بات کروں گا. ایز این آبزرور دیکھیں, جو بھی فیصلے عجلت میں کیے جائیں وہ غلط فیصلے ہوتے ہیں. ان سیاسی فیصلوں میں بہت ساری عجلتیں ہوتی ہیں, مگر بات یہ ہے کہ ایک ہار جو کہ قانون کے تحت اس زمانے میں اس وقت کی اپریزمنٹ کے اکارڈنگلی لیا گیا, اور جن لوگوں نے وہ اپریزمنٹ لگائی ان کی آج پروموشن بھی ہو گئی ہے, وہ ایکیوزڈ بھی نہیں ہیں اور وہ ابھی اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ایک ایسے فلیٹس ہیں جو باپ کہتا ہے میرا نہیں, بیٹی کہتی ہے میرا نہیں, بھائی کہتا ہے میرا نہیں, رہتے اسی میں ہیں. تو وہاں پر سزا ذرا سمجھنی پڑتی ہے. بندہ تھوڑا سوچتا تو ہے کہ آخر کون سا فیصلہ ٹھیک تھا اور کون سا غلط تھا. اب حسن رضا پاشا صاحب, فائنل کامنٹ فرام یور سائڈ آن دس, کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ہائر کورٹ میں جائے گا تو بس یہ ریلیف مل جائے گا ان کو؟ دیکھیں, یہ بھی ایک بڑا عجیب سا صورتحال نظر آ رہی ہے کہ دیکھیں, پہلے جو توشہ خانہ والا کیس تھا جس میں 3 سال سزا ہوئی تھی, تو اس کو ہم شارٹ سینٹینس کہتے ہیں, اور شارٹ سینٹینس ایز آف رائٹ کلیم بھی کی جاتی ہے اور عدالتیں دے بھی دیتی ہیں. صحیح ہے. اور وہ آپ دیکھیں کہ وہ 3 مہینے کے بعد ان کی سزا سسپینڈ ہوئی, اور ابھی تک وہ اپیل ریگولر ہیئرنگ کے لیے نہیں لگی, اور شاید اس کی ہیئرنگ فکسیشن کے لیے 1.5 سال تقریباً اور انتظار کرنا پڑے. اب یہ جو سینٹینس ہے یہ 14 سال ہے, اور یہ پریویٹی کلاز میں فال کرتی ہے, اور یہ شارٹ سینٹینس کی تعریف میں نہیں آتی. آل دو کہ یہ جب اپیل فائل کریں گے تو اس کے ساتھ یہ سسپینشن آف سینٹینس کی پٹیشن ہوگی, لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس کو ہائی کورٹ کس طریقے سے انٹرٹین کرے گی, کیا شارٹر سینٹینس میں آ کے کرے گی, یا 14 سال جو پریویٹی کلاز میں فال کرتی ہے اس کو مد نظر رکھ کے اس کو لمبا کرے گی یا ایکسٹینڈ کرے گی. تو کیونکہ اس کی فکسیشن بھی 3 سال سے پہلے ہوتی نظر نہیں آ رہی, جو اپیل کی ریگولر اور ایویڈینس تھریش آؤٹ ہونی ہے ریگولر فکسیشن آف اپیل پہ. دوسری جو میں بات جو کھوسا صاحب محترم فرما رہے ہیں کہ میٹرک پاس یا ایف اے پاس بندہ جو ہے وہ جو جوہری ہوتا ہے نا, اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی آنکھ جو ہے نا وہ دیکھتی ہے کہ اس کی کیا ویلیو ہے, اور وہ جو جواہرات ہوتے ہیں وہ پرکھنے کی کوئی کسوٹی نہیں ہوتی, واحد آنکھ ہوتی ہے جس کے پرکھنا ہوتا ہے, جس کے لیے شاید نہ میٹرک کی ضرورت ہے, نہ ایف اے کی, نہ پی ایچ ڈی کی. یہ ضمناً مجھے بات کرنی ہے, اگر مجھے لیکن وہ گرام اور کیرٹ کا کہہ رہے ہیں, اس کو اتنا بھی فرق نہیں پتا تھا. اور سر یہ جولری سیٹ اس کے سامنے موجود نہیں تھا. جب میں نے اس کو کہا کہ میرے پاس یہ ایک اور تصویر ہے, اس سے تخمینہ لگا سکتے ہو کہ یہ کیا ہے, تو اس نے کہا سوری سر میں تصویر دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتا, جبکہ اس سیٹ کا اس نے تصویر دیکھ کے اندازہ لگایا. پھر میں نے اس کو اپنی انگوٹھی اتار کے دی. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ یہ بتا سکتے ہو کہ اس انگوٹھی میں یہ سٹون کتنے کیرٹ کا ہے اور اس میں کیا لگا ہوا ہے.
تو اس نے کہا کہ سر اگر میرے پاس فزیکلی بھی ایک چیز موجود ہے تو میں اس کا تخمینہ نہیں لگا سکتا جب تک میں انسٹرومنٹ نہ یوز کروں. نہ اس نے انسٹرومنٹ یوز کیے, نہ اس نے تخمینہ لگایا آن دا بیسس آف فزیکل اسیسمنٹ. ایک تصویر کی بیسس پہ اس جوہری نے کر لیا. کاش ایسے جوہری جو ہیں وہ پاکستان میں پائے جاتے, کیونکہ پاکستان میں اس کا اسیسمنٹ نہیں ہو سکا, نہ دبئی میں ہو سکا. بہت 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 شکریہ حسن رضا, آپ کا بہت شکریہ. اور اب ایک آخری بات آپ مجھے بتا دیں میرے, اگر ہم نیکسٹ گیسٹ کو کنیکٹ کر سکیں کہ کوسا صاحب آپ کب اپیل پہ جا رہے ہیں اس فیصلے کے خلاف, کس پلیٹ فارم پہ؟ سر ابھی تک مجھے لگتا ہے جج پکڑائی گئی تھی کہ یہ 4 چیزیں اناؤنس کر دو, وہ انہوں نے کر دی ہیں اور ڈیٹیلڈ فیصلہ ابھی تک آیا نہیں. حالانکہ ٹرائل کورٹ ڈیٹیلڈ فیصلہ ہی دے سکتا ہے, اور وہ بھی اوپن کورٹ میں بیٹھ کر. تو اس کیس میں وہ جو فیصلہ پیچھے بیٹھ کے لکھ رہے ہیں وہ جب پریپیئر کر دیں گے تو اس کے مطابق شاید ہم اپیل میں چلے جائیں. اس میں پھر یہ چیلنج ہوگا نا آپ کے لیے کہ اپیل میں آپ جائیں گے تو بھی اپیل فکس ہوگی, تو پھر یعنی اپیل فکس کب ہوتی ہے یہ بھی ایک چیلنج ہوگا نا. میں سر عدالتوں کو اور ادھر کے ارباب اختیار کو کہوں گا کہ کچھ خدا کا خوف کرو, پاکستان پہ رحم کرو, اس ملک کو آگے چلنے دو, بس کر دو. بہت شکریہ. شہباز صاحب سے بات کر رہے تھے جو کہ عمران خان صاحب کے لائر ہیں. اس کیس میں ہمارے ساتھ گیسٹ اگر ہیں اگلے تو بتائیں گا. ہم بریک لیتے ہیں, پھر بریک میں آتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ جو کہ لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف کے آف کورس, اور اس وقت مردان سے الیکشن لڑ رہے ہیں. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ فیلڈ میں ہیں, کیمپیننگ کر رہے ہیں. یہ جو فیصلے تواتر کے ساتھ آ گئے ہیں, کسی بھی طریقے سے یہ آپ کی الیکشن کیمپین کو متاثر کر سکتا ہے اس سینس میں کہ ووٹر کے ذہن میں تاثر مزید پختہ ہو جائے کہ اقتدار تک کے تو راستے سارے مسدود کر دیے گئے پی ٹی آئی. بہت شکریہ وسیم غدامی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو میں ضرور سمجھتا ہوں کہ جو آج ہمارے کارکن کو بہیمانہ طریقے سے شہید کیا گیا ہے باجوڑ سے, زیب خان, وہ آزاد امیدوار کے طور پہ وہاں سے قومی اسمبلی کے الیکشن لڑ رہے تھے اور نوجوان تھے اور بہت برائٹ نوجوان. بہت دکھ ہوا ان کے خون میں لت پت دیکھ کے, اور ان کے والد صاحب کی جو حالت ہے, اللہ ان کو صبر جمیل دے اور اللہ اس ملک پہ اپنا رحم کرے. جس طرح کے نوجوان کی جو شہادت ہے اس سے پورا باجوڑ اور پورا خیبر پختونخوا, لیکن وہ والی بیلٹ بہت دکھی ہے. اور کوئی اب تک اطلاعات مل پائی ہیں؟ ابھی آپ نے بات کی ہے اس کی تو بہت ہی افسوسناک دل خراش واقعہ ہے. میں نے بھی وہ کچھ فوٹیجز دیکھی, تو کچھ اطلاعات مل پائی ہیں کہ یہ کیا معاملہ تھا یا کیا تھا, یا ابھی کچھ نہیں معلوم؟ ریحان زیب ہمارے بہت ہی دیرینہ اور وفادار عمران خان صاحب کے کارکن تھے, اور اس علاقے سے انہوں نے قومی اسمبلی کے لیے اپلائی کیا تھا. ٹکٹ تو ان کو ادھر نہیں مل سکا. ٹکٹ وہاں سے گلظفر خان جو ہمارے ایکس ایم این اے ہیں ان کو ملا تھا, لیکن ریحان زیب صاحب آزاد لڑ رہے تھے. ان کی خواہش تھی, ایمبیشس تھے. ظاہر ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے, لیکن جس طریقے سے وہ شہید ہوئے ہیں بہت دکھ ہوا ہے. اور ابھی کس نے کیا ہے, پوچھ رہا تھا کہ ہاں کوئی ڈیٹیل یا کسی نے کوئی رسپانسبلٹی کلیم کی ہو یا شک ہو کس طرف, کچھ آئیڈیا ہے؟ ابھی فی الحال کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. وسیم میں میرے خیال میں ابھی اٹس بیفور ٹائم, کیونکہ میں خود تو ابھی میرا علاقہ ذرا دور ہے, تو مردان میں ہوں, لیکن میں ابھی جلسے وغیرہ سے فارغ ہو کے گھر پہنچا ہوں. تو وہاں کے جو ہمارے ایم این اے یا ایم پی اے صاحبان ہیں تو ان کو کوئی زیادہ علم ہوگا, لیکن شاید اس وقت ایگزیکٹ کوئی نہ بتا سکے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے. ظاہر دہشت گردوں نے کی ہوگی, لیکن اس سے علاقے کا امن بہت زیادہ تباہ ہوا ہے. اور ماضی میں باجوڑ میں پچھلے چند مہینوں میں یہ دوسرا تیسرا بڑا حملہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آج کے فیصلے کے حوالے سے بتائیے گا کس طرح متاثر کر سکتا ہے ووٹرز کو؟ جی میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے میں تو جو دیکھ رہا ہوں تو اس فیصلے کا آج کا جو آیا ہے یا کل کا, اس کا ری ایکشن الٹا ہے, کیونکہ لوگوں میں جذبہ اور بڑا ہے. اور لوگوں میں یہ ایک میں نے دیکھی ہے ان کے جذبے میں کہ وہ ان ساری چیزوں کا جواب 8 فروری کو دینا چاہتے ہیں پاکستانی عوام, کہ وہ ووٹ کے ذریعے اپنا فیصلہ سنائیں گے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ یا تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ فیصلہ
خان صاحب کے خلاف اور ان کی جو ہماری محترمہ ان کی جو وائف ہے ہماری بھابھی ان کے خلاف، اور کل شاہ جی کے خلاف بھی جو آیا قریشی صاحب کے، تو وکلاء کے مطابق تو یہ ہائی کورٹس میں انشاءاللہ یہ رہ نہیں پائے گا، فیصلہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور بطور مجموعی چلے کہ اس فیصلے سے ہٹ کے آپ کو انتخابی ماحول میں کوئی مطلب کیا صورت نظر آتی ہے کہ آپ کو اگلی حکومت، اگر میں آپ سے سیدھا سوال پوچھوں، یہ کس کی بنتی نظر آتی ہے؟ دیکھیے وسیم بھائی، اگر آپ عوامی ٹیمپریچر کا مجھ سے پوچھ رہے ہیں، عوامی صورتحال، تو وہ تو 2013 یا 18 سے مجھے زیادہ اس وقت پذیرائی نظر آ رہی ہے۔ لیکن کیا اب الیکشن میں ہمیں جو ہے کا آزاد طریقے سے لوگوں کو ووٹ ڈالنے دیا جاتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو پریڈومنٹلی خیبر پختونخوا میں تو کم از کم تحریک انصاف پریڈومنٹلی نظر آ رہی ہے۔ پنجاب میں البتہ سچویشن ایسی ہے کہ وہاں پختونخوا سے زیادہ پابندیاں، سختیاں، چھاپے، گرفتاریاں، یہ چیزیں ہیں جس نے ایفیکٹ کیا ہے وہاں مورال کو۔ لیکن جو آپ نے کچھ جگہوں پہ دیکھا ہے، جس طرح لوگ نکلے ہیں کوٹ ادو میں، جس طرح شبیر قریشی صاحب کے ساتھ نکلے ہیں، اور جگہوں پہ جو نکلے ہیں، تو اگر الیکشن والے دن کوئی سختی نہیں ہوتی، لوگوں کو ووٹ ڈالنے دیا جاتا ہے، میرے خیال میں بہت بڑی تعداد میں تحریک انصاف کو ووٹ پڑنے والا ہے، ایون پنجاب سے بھی انشاءاللہ۔ کے پی کے کی حد تک آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ بنا پائے گی؟ بنانی چاہیے، کیونکہ کوئی اس وقت نو میچ ہے۔ 18 کے مقابلے میں تو بہت زیادہ پذیرائی ہے۔ 2013 میں ایک امید تھی، امید پہ ووٹ تھا، اس بار تو بہت زیادہ کمٹمنٹ ہے لوگوں میں، کیونکہ 10 سال خان صاحب کو دیکھ بھی لیا، اور جن چیزوں پہ عمران خان صاحب نے، تحریک انصاف نے سٹینڈ لیا، لوکل لیول پہ جو ہیلتھ کارڈ ہو گیا، ایجوکیشن پالیسی ہو گئی، پولیسنگ میں جو ریفارمز ہیں، میرٹ پہ جو جاب دینے کی ایشوز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مرکز میں جس طرح عمران خان صاحب نے انصاف جو ہے کے لیے، جو رول آف لا کے لیے سٹینڈ لیا، پھر جو انٹرنیشنل سطح پہ ایبسولوٹلی ناٹ والی جو چیزیں ہیں، اور اس طرح حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے UN میں جا کے جو سٹینڈ لیا، اور کورونا کے دوران جو ہماری پرفارمنس تھی گورنمنٹ کی، تو میرے خیال میں تو اب 10 سال کی کارکردگی، جو چیزیں خان صاحب کہتے تھے پوری کتنی ہو پائیں وہ تو عوام بتائے گی، لیکن اس سے پیچھے نہیں آتے، تو یہ چیز بہت ایڈ آن فیکٹر ہے جس کی وجہ سے عوام کا اعتماد بڑھ گیا ہے میرے خیال۔ اور علی محمد خان صاحب، یہ 2 دنوں میں 2 فیصلے آ گئے ہیں، اور آج کا فیصلہ، اور یہ یعنی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ 2018 میں الیکشن سے 17 دن پہلے بھی ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ آ گیا تھا، اس دفعہ 9 دن پہلے آ گیا ہے۔ آج کا جو فیصلہ ہے وہ تو آیا بھی انہی جج کی طرف سے جنہوں نے ایک اور سابق وزیر اعظم کے خلاف بھی فیصلہ سنایا تھا، نواز شریف صاحب کے خلاف 2018 میں۔ اور یہ آپ کی رائے میں یہ اس وقت انصاف کا نظام بالکل اپنے تقاضے پورے کر رہا تھا اور آج زیادتی ہو رہی ہے، یا آپ کے خیال میں دونوں دفعہ میں یہ ہوا کہ جناب پاپولر لیڈرز کو آؤٹ کرنے کے لیے ووٹ کے بجائے کوئی دوسرا رستہ اپنانے کی کوشش کی گئی؟ ویسے تو وسیم بھائی دونوں کیسز میں کوئی تقابلی جائزہ نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب کی صورتحال تو ایسی ہے کہ اس میں تو کسی قسم کی کوئی، جس طرح ایک اوپن ٹرائل ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اگر ایک ملزم کے وکلاء کو ہی عدالت سے باہر نکال دیں تو پھر وہ کون سا پھر وہ انصاف ہوتا ہے؟ ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ مسٹ بی سین ٹو بی ڈن۔ تو جو آپ کے گواہ ہیں، 18 گواہ کون وہ کرتا ہے؟ 342 کا بیان تک نہیں وہ کرنے دیا گیا شاہ صاحب کا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں تو میرا نہیں خیال اس کسوٹی پہ یہ پورے اترے۔ یہاں میاں صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، ان کا تو کیس ہی سارا انٹرنیشنل افیئر تھا، وہ تو پاکستانی کیس ہی نہیں تھا، وہ تو دنیا میں ایک افیئر تھا۔ لیکن جہاں تک اس بات کا آپ کا ایک اصولی سوال ہے کہ کیا کسی پاپولر لیڈر کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ میاں صاحب ہو یا خان صاحب۔ اور وہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہوئے میاں صاحب، یا اصول کی بنیاد پہ انصاف کا رستہ بنایا اور وہ آؤٹ ہوئے الیکشن سے؟ دیکھیں، اگر اس کو آپ میرٹس پہ جا کے دیکھیں تو اصل میں تو کیس ان پہ ہمارے خیال میں جو کچھ ناقدین ہیں اس فیصلے کے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو اقامہ والا تھا اس سے تو زیادہ ہینس کرائم اور تھا، جس پہ جو آپ کے اوورسیز اکاؤنٹ سے اس میں منی ٹریل نہیں تھا، سارا اس کو بہت لمبا ایک کیس چلا۔ میاں صاحب نے قومی اسمبلی میں خود ایز اے وزیر اعظم انہوں نے یہ بات کی تھی قومی اسمبلی میں کہ ان کے پاس تمام منی ٹریل ہے، جب انہوں نے وہ بات کی تھی کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں پھر ان کے محترم وکیل صاحب نے میاں صاحب کے اس بیان کو سیاسی بیان قرار دیا۔ تو کمپیرزن کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ماضی میں اور حال میں ہمارا ایک ایشو رہا ہے کہ جو ہمارے بڑے سیاسی لیڈران ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے ان مقابلے سے سیاسی کے بجائے غیر سیاسی انداز سے باہر ہوئے ہیں۔ ویسے آئیڈیلی اسپیکنگ وسیم بھائی ہونا یہ چاہیے
کہ جس کو میرٹ اپنا مینڈیٹ ملتا ہے عوام کا، اگر وہ 5 سال پورے کرے، کسی کے پاس پھر کوئی بہانہ نہ رہے. آپ نے پھر پرفارمنس کے پاس عوام کے پاس آنا ہوگا، سلوگنیرنگ کے ساتھ نہیں. تو وہ پھر ایک جمہوریت کا پہیہ بھی آگے جائے گا، اور اس میں اداروں کو بھی کسی کو بھی انوالو ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ووٹ آؤٹ کر دیں گے عوام جس نے پرفارم نہیں کیا. باقی جو کچھ انٹرنیشنل سیکورٹی کے افیئرز ہیں اس میں تو سول حکومت نے ظاہر ہے اپنے حساس اداروں کے ان کی رپورٹس کے ساتھ ہی آپ نے آگے جانا ہوتا ہے. لیکن جو ملک کی دیگر معاملات ہیں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، روڈز ہیں اور انفراسٹرکچر ہے، جاب سیکورٹی، معیشت وغیرہ، وہ تو سارا سول گورنمنٹ نے کرنا ہے. اگر کوئی سول گورنمنٹ پرفارم نہیں کرتی تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ عوام ان کو ووٹ آؤٹ کرے. اور ووٹ آؤٹ کیا وسیم بھائی، اگر آپ ماضی قریب میں جا کے دیکھیں، ایک حکومت جس کو پراپر ایک ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ مل گیا، حالانکہ ان کو بھی ایک وزیر اعظم چینج کرنا پڑا. میں محترم زرداری صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو ان کے جو 5 سال پورے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیجئے، یا 2008 کو آپ ذرا اگر ہائنڈ سائڈ میں جا کے دیکھیں کتنا کریز تھا پیپلز پارٹی کا، اور 2013 میں پیپلز پارٹی پولیٹیکلی ووٹ آؤٹ ہو گئی، فارغ ہو گئی، عوام نے باہر کر دیا. صحیح ہے. آئیڈیلی تو ایسے ہونا چاہیے. آئی ایگری، آئیڈیلی ایسے ہونا چاہیے. اینڈ آئی ہوپ کہ ساری سیاسی جماعتیں کم از کم اس بات پر اتفاق کریں کہ ہم آپس میں اپنے سیاسی میدان میں ایک دوسرے لڑتے رہیں گے، لیکن اس طرح کی ہتھ کنڈوں کی چاہے کسی کے خلاف بھی استعمال ہو رہی ہو اس کی حمایت نہیں کریں گے. تھینک یو سو مچ محمد خان صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے ساری صورتحال پہ. پاکستان مسلم لیگ نون کیا سوچ رہی ہے؟ پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما جناب حنیف عباسی صاحب سے بات کرتے ہیں. حنیف عباسی صاحب کے مد مقابل شیخ رشید صاحب بھی ہیں جو کہ حراست میں بھی، جن کا آج ایک ویڈیو بیان بھی آیا ہے اسپتال سے، بڑی نحیف حالت میں ہے وہ، جس میں وہ بہت بڑی قسمیں کھا کے یہ کہہ رہے ہیں، خانہ خدا اور حوالہ دے رہے ہیں کہ میں خانہ خدا کی چھت تک گیا ہوں. میں اس کی قسم کھائی کہتا ہوں کہ جو مخالف امیدوار ہے، وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کی بات کر رہے ہیں، وہ 3 کروڑ روپے لے کے اس نے جو ہے وہ ٹکٹ خریدا ہے. پتہ نہیں اب کس کو دیے 3 کروڑ روپے، کیا آئی ڈونٹ نو. حنیف عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. جی بدامی صاحب، تھینک یو سو مچ. جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ وقت دینے کا. اچھا پہلے چلے میں اسی پہ بات کر لیتا ہوں. یہ یعنی شیخ صاحب بھی حالانکہ روایتی طور پر ظاہر ہے آپ کا ان سے مقابلہ رہا ہے اس حلقے میں، ابھی وہ زیادہ بات ہی پی ٹی آئی کے امیدوار کی کرتے ہیں. آج بھی انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرایا تو مطلب وہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کو جو تھریٹ ہے کہ ان کو ہرا سکتے ہیں وہ امیدوار ہے. وہ سارا انہوں نے توپوں کا نشان وہاں رکھا ہوا ہے. آپ کے والے سے آپ سے کم محبت فرما رہے ہیں اس دفعہ. وہ نہیں بدامی، یہ بات نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ انہوں نے دونوں الیکشن جو 2013 والا بیساکھیوں پہ لڑا، 2018 والا بیساکھیوں پہ لڑا، پی ٹی آئی کے بیساکھیوں پہ لڑا. اب جب پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا تو مجھے تو لگتا ہے وہ الیکشن سے 1-2 دن پہلے ویسے ہی وڈرا کر جائیں گے یہاں سے. اچھا، مجھے بڑی حیرت ہوگی اگر وہ ایسا کوئی نہ کوئی ہاں، اس لیے کہ اپنا کیمرہ مین بھیجے. پورے راول پنڈی میں کسی جگہ ان کا کوئی الیکشن آفس نہیں ہے، اور کوئی ان کے ساتھ اس وقت صورتحال راول پنڈی کی بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور وہ جو 2013-18 والی صورتحال تھی، اس وقت پاکستان مسلم نواز کا جدھر جائیں، یعنی ابھی میں آپ کے لیے ٹائم نکال کے آیا ہوں، دیکھ لیں 11:15 بج گئے ہیں. ابھی 2 جگہ پہ اوپر انتظار ہو رہا ہے کہ آپ آئیں اور میٹنگ کریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اپنا مقابلہ عباسی صاحب لوگ جو ہیں وہ سارے، یعنی آپ کے خیال میں آپ کا جو بھی مقابلہ آپ کہیں گے ظاہر ہے میں جیت رہا ہوں اور کوئی مقابلہ، لیکن جو بھی آپ کے خیال میں دوسرے نمبر پہ جس کا بھی آنے کا نہیں میں نہیں یہ کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا. اور امیدوار کہتے ہیں نا ابھی میرے منہ میں نہ ڈال یار، یہ تکبر والی بات. تو پھر میں سوال کر لیتا ہوں. چلے تو آپ کا مقابلہ آپ کے نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کے سوال کا رشید صاحب سے یا پی ٹی آئی سے؟ جی آپ کے نہیں، میرا جتنے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں نا سب سے میرا مقابلہ ہے. جتنے کینڈیڈیٹ سیریس مقابلہ کس سے؟ ظاہر ہے آپ کو سب کو تو نام تک یاد نہیں ہوں گے. آپ کو جس کو آپ سمجھتے ہیں جو کمپیٹیٹر ہے میرا وہ شیخ رشید یا پی ٹی آئی؟ 4-5 جو میں نہیں میں سمجھتا ہوں میرے 5-6 میرے مد مقابلے ہیں. سب سے میرا مقابلہ ہے، میں یہ سمجھ کے الیکشن لڑ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کا ایک جم غفیر ہے جو پاکستان مسلم لیگ نواز میں شامل بھی ہو رہا ہے، اور جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے یہ سوچ رہا ہے کہ اس پاکستان کے استحکام کے لیے اور راول پنڈی کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ NA 56 میں اس کے نامزد امیدوار کو ووٹ دیں، اور تاکہ وہ نیشنل اسمبلی میں پہنچے، میاں نواز شریف کا ہاتھ مضبوط ہو. اور میاں نواز شریف کے بارے میں سب لوگوں کا یہ ذہن ہے، خاص طور پہ میرا علاقہ جو ہے وہ کاروباری علاقہ ہے، دکانداروں سے بھرا ہوا ہے. وہ سارے یہ سوچ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے ملک میں استحکام آئے گا، جیسے پہلے آیا تھا 2013 میں. جو وہ اقتدار میں آئے تھے تو پوری دنیا متوجہ ہوگی، لوگوں کا کاروبار بڑھنا شروع ہو گیا،
تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں کہوں گا کہ میں یہ الیکشن ہر الیکشن میں تمام مد مقابل کو سامنے رکھ کے لڑتا ہوں. باقی رہ گیا شیخ صاحب فرمائشی پروگرام میں جیل میں ہیں, ان کو میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دن کہا تھا صبح چھوڑ دیں مہربانی ہوگی, لیکن اگر وہ 9 مئی والے کیس میں ہیں جو کہ ہیں, اگر اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں جو کہ ہیں, تو پھر بھائی جان یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی چھوڑنا چاہیے. تو اس حوالے سے میرا پوائنٹ آف ویو شیخ رشید صاحب کو آپ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ سمجھتے ہیں؟ جی جی جی, اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے سر. اور دوسری بات رہے گی, میں ان کے خلاف مدعی نہیں ہوں, ذرا تھوڑا سا بدامی مجھے ٹائم دینا. میں ان کے خلاف تھانے میں مدعی نہیں ہوں, میں عدالت میں مدعی نہیں ہوں. وہ میرے خلاف 2018 میں سپریم کورٹ تک مدعی تھے, یاد ہے نا آپ کو؟ جی یاد ہے. آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ تک میرے خلاف وہ گئے تھے. میں ان کا کسی جگہ مدعی نہیں ہوں. اور ایک اور واقعہ سناؤں, یہ مکافات عمل ہے, میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ آپ نے بھی پروگرام کیا تھا اور آپ کو میں نے آگے گلہ بھی کیا تھا آ کے. اچھا. اور وہ پروگرام یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی بیل ہوئی تھی, مریم بی بی کی بیل ہوئی تھی, اور میں کیونکہ 25 سال کا قیدی تھا تو میں اپنے لیڈر کو سی آف کرنے کے لیے جب آنا چاہتا تھا تو سپرنٹینڈنٹ جیل سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا بھی آپ آ جائیں مل لیں. میں اس وقت میری ایک فوٹو وائرل ہوئی تھی, تصویر, جو کہ جس میں میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ یہاں پہ کیسے آیا, تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں سپرنٹینڈنٹ جیل کی اجازت کے بغیر میں نہیں آ سکتا تھا. دوسرا, اس نے قیدی کپڑے کیوں نہیں پہنے ہوئے تھے. کل جناب کو جب سزا ہوئی نا, سزا, یہ دیکھیے اللہ کے کام, میرے ذہن میں ایک مرتبہ بھی نہیں آیا کہ میں سپرنٹینڈنٹ جیل کو فون کر کے کہوں کہ یار اس کو قیدی کپڑے پہنا کے مجھے ایک تصویر بھیج دو. میں نے کہا پھر اس میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا. لیکن یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو تکبر اور غرور سے بچنا چاہیے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے. میں وہ واقعہ کل یاد کر رہا تھا اور مجھے اٹھا کر چوتھے دن اس واقعے کی وجہ سے اٹک کی اس سیل میں بند کیا گیا جو 6 فٹ لمبا تھا سزا کے طور پہ اور 6 فٹ چوڑا تھا. اور اچھا, ابھی الیکشن سے پہلے سزاؤں کی بات ہو رہی ہے تنیہ بھائی صاحب, آپ تو بالکل ہی الیکشن کی چاند رات کو یہاں ٹرانزمیشن چل رہی تھی اور 24 گھنٹے پہلے سزائے موت ہو گئی. وہ اچانک اہلکار پھلانگتے ہوئے آیا, چاروں طرف سے آپ کو گھیرا اور لے گئے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو اس وقت پھر جب آپ گئے اندر تو پھر آپ سے کسی نے بات کی تھی کہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا, یہ کر لو تو ایسی کوئی آفر شفر تھی آپ کو؟ نہیں, دیکھیں نا جی, یہ بات تو زبان زد عام ہے کہ نہ میں نے اپنی پارٹی چھوڑی, نہ میں نے اپنا لیڈر چھوڑا, ٹھیک ہے نا جی, اور نہ میں نے وفات. آپ کو کہا گیا کہ چھوڑ دیں تو آسانیاں ہو جائیں گی؟ 11 مہینے بالکل بہت ساری آفرز تھی, لیکن دیکھیں 11 مہینے میں نے جیل کی کال کوٹری میں گزارے. آج دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے. آج ماشاءاللہ مجھے یہ خوشی ضرور ہو رہی ہے کہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو ہے وہ آج شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ طبی امداد دے رہا ہے. آج دیکھیں نا میرے لیے کتنی خوشی کی بات ہے. میں خوش ہوں اس بات کے اوپر کہ ایک ہاسپٹل جو ہم شہباز شریف صاحب نے بنایا, نواز شریف صاحب کے ویژن کو امپلیمنٹ کیا, آج اس میں وہ مستفید ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سٹیل کے بنے ہوئے تھے, ہم لوہے کے بنے ہوئے تھے کہ ہم یہ چوتھے دن رونا شروع کر دیتے ہیں. کوئی کانسٹیبل کے گلے لگ کے روتا ہے, کوئی امی کو یاد کر کے روتا ہے, کوئی ابو کو یاد کر کے روتا ہے, کوئی بچوں کو یاد کر کے روتا ہے. میں آدھے گھنٹے کی آزمائش کی پناہ مانگ کے بات کرتا ہوں. بنیادی وجہ کیا ہے, یہ کیوں روتے اور ہم کیوں نہیں روئے؟ ہم کمیٹڈ تھے ایک کاز کے ساتھ, ہم ایک کاز کے ساتھ منسلک تھے. ہمیں پتا تھا کہ اس راستے میں یہ مصائب آئیں گی, اس کا سامنا کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ استقامت دیتا ہے, وہ ہمت دیتا ہے جب آپ سچائی پہ کھڑے ہوں, دیانت پر کھڑے ہوں. جب آپ چوں کا مربع ہو, آپ کا کوئی نظریہ نہ ہو, آپ کی کوئی سوچ نہ ہو, تو پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ یا تو آپ بھاگ جاتے ہیں یا گاڑیوں کے دروازے بند. عجیب مخلوق دیکھی ہے میں نے, جو گاڑیوں کے دروازے بند کر لیتی ہے, کہتی ہے کہ جناب صاحب مجھے گرفتار نہ کرو. کوئی دروازے اندر سے بند کر لیتا ہے. ہم بھی پولیٹیکلی 7-8 دفعہ گئے ہیں جیل میں. یار یقین مان, ہمیں پتا ہوتا تھا, ہم اپنے آپ کو بچاتے تھے, لیکن اگر سامنے کوئی آ جاتا تھا تو اپنی عزت خود اپنے ہاتھ میں ہوتی تھی. ہم آرام سے گاڑی میں بیٹھ جاتے تھے, جیل چلے جاتے تھے. 60 دن رہے, 70 دن رہے. ہم نے تو 25 سال قید سن کر, آپ نے دیکھا ہے وہ جب اہلکار پھلانگ رہے تھے تو اس 25 سال قید میں اپنے لوگوں کو منع کر رہا تھا, اور مجھے پتا تھا کہ اس نظام نے مجھے سزا دی ہے, یہی نظام مجھے ریلیف دے گا. مجھے ہندوستان کا نظام یا برطانیہ کا نظام ریلیف نہیں دے گا. اور وہ بہت ایک عجیب سا ایک معاملہ تھا, اس سے بھی یعنی اس وقت لگ رہا تھا
کہ فیصلہ ایک دم الیکشن سے پہلے لانے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن سے آؤٹ کرنا ہے آپ کو. آج بھی جب الیکشن سے بالکل 9 دن پہلے روزانہ فیصلے آ رہے ہیں تو تاثر اس میں بھی جا یہی رہا ہے کہ ابھی اتنی صورت سے کام یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ابھی الیکشن آگے لگا ہوا ہے. بس یار میری بات سنیں, اگر تو میرا اختیار ہوتا نا عدالتی تو میں اس جماعت کو دہشت گرد جماعت قرار دے دیتا, کیونکہ آج تک جتنی دہشت گرد اگر آپ نے کسی کو قرار دیا ہے جماعت یا جس کو بین کیا ہے اس کا قصور کم ہے, اور یہ 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کے کلیجے کو ٹھنڈا کیا ہے. ہمیں اور ان کو نہ ملائیں, اس لیے کہ ہم نے 9 مئی کا واقعہ زندگی میں خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا, نہ کیا ہے. 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کے لیے پوری دنیا میں جب ہمارا کور کمانڈر ہاؤس جل رہا تھا, جب ہمارے شہداء کے مجسمے توڑے جا رہے تھے, جب ہمارا وہ جہاز جلایا جا رہا تھا, توڑا جا رہا تھا, وہ حمزہ کیمپ پہ حملہ ہو رہا تھا, اپنا اسی طریقے سے GHQ پہ حملہ آور تھے, تو یہ کوئی ایک دن کی بات تو نہیں تھی نا اپنا بادامی, یہ 1.5 سال کی آبیاری تھی کچے ذہنوں کی, جن کو یہ پڑھایا گیا تھا ایک انسٹیٹیوشن کے خلاف, اور یہ کہا گیا تھا کہ فلاں ڈرٹی ہیری ہے, فلاں میر جعفر میر صادق ہے. وہ تو نواز شریف کو تو ٹارگٹ نہیں ہے, نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا تھا, نہیں وہ باسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا تھا. وہ جو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا ایک پلاننگ کے تحت ایک انسٹیٹیوشن کو کیا جا رہا تھا. وہ جو داغ ہے وہ دھلتے ٹائم لگے گا تاریخ میں. بالکل صحیح. لاسٹ منٹ رہ گیا, وقت نہیں ہے, کافی وقت ہوتا تو, لیکن بڑی مزیدار بات ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ نہ ہو کہ آپ کے ووٹ کو آپ ووٹ ڈالیں کسی اور کو اور ووٹ پڑ جائے کسی اور کو اور آپ کے ووٹ کی عزت پامال ہو جائے. شہباز صاحب دیکھا کہ ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ کہ جو آپ کو ووٹ دے اس کو اس کی عزت کرو, یہ اس کا مطلب نہیں. سنیں میں بتاتا ہوں, ووٹ کی عزت یہی ہے, یہ ووٹ جو پڑے گا نا, جو یہ ڈیلی صبح 9:30 بجے میں نکلتا ہوں, 11:30 12 بجے 1 بجے تک گھر آتا ہوں, آفس آتا ہوں, گھر نہیں آفس آتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ جو ہے نا وہ ڈبے سے نکلے گا, اور وہ شیر کا نکلے گا, شیر کا ہوگا, کسی اور کا ہوگا تو اس کا نکلے گا. اس میں دوسری کون سی بات ہے؟ یہی عزت ہے, اور کون سی عزت لینی ہے آپ نے؟ ووٹ کی عزت یہی ہے نا کہ جس کا ووٹ ڈبے میں پڑے وہی ووٹ گنا جائے, اور وہی گنا جائے گا. ووٹ کو عزت ہوگا مطلب پچھلے الیکشن میں یہ نہیں تھا کہ ایک خلائی مخلوق ہوتی ہے وہ آپ کا ووٹ لے سکتی ہے, اس کو نہیں لینے دو اور آپ خود لے لو, پہرا دو, یہ نہیں تھا اس کا مطلب. دیکھیں میری بات سنیں, اگر تو ہم زبردستی کسی کو ہم ٹارگٹ کرنا چاہیے, یہ بڑی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں. خلائی مخلوق میری ٹرم تھوڑی ہے بھائی صاحب, نواز شریف صاحب کی ٹرم ناراض ہو رہے ہیں, میں تو ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں. سونے تو صحیح نا, لاسٹ 10 سیکنڈ. دیکھیں نا یہ بڑی اچھی باتیں لگتی ہیں, لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, اگر ہم مکس کر دیں گے نا 9 مئی کو اور یہ واقعات کو تو پھر بات بنتی نظر نہیں آئے گی. میں کہتا ہوں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کے جتنے ماسٹر مائنڈ ہیں, میں پھر دہرانے لگا ہوں, راول پنڈی کا جو دھرنا دیا گیا تھا وہ راول پنڈی کی اپائنٹمنٹ روکنے کے لیے دیا گیا تھا, اور اس میں مشورہ جو تھا وہ شیخ رشید کا تھا, عمران خان. بہت بھائی صاحب, زندگی سے دو, اگلی پام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.